خصوصاً پاکستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں نے بڑی کٹھن حالات میں جیلوں میں گئے، سزائے موت بھی ہوئی، مارے گئے اسی جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ پہلے 1 یونٹ تھا، 1 یونٹ کا خاتمہ اسی بنیاد پہ ہوا، صوبے بنائے گئے، صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو بنائی گئی تھی، بلوچستان اسمبلی میں پچھلے سیشن میں اس کو بلڈوز کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم سے پہلے بھی معدنیات کا جو شعبہ تھا وہ صوبوں کے حوالے تھا، باقی چیز اپنے حوالے سے، لیکن 18ویں ترمیم میں کل اختیارات دیے گئے۔ آج ایک دفعہ پھر پنجاب جو اپنے وسائل ختم کر چکا ہے، آج ان کی نظر پھر بلوچستان پہ ہے۔ آج بلوچستان کے معدنیات کو لوٹا جا رہا ہے، جو ذخائر ہیں زیر زمین ان کو باہر نکال کر اپنے وسائل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جو بلوچستان کے اپنے وسائل ہیں، فرزند ہیں، ان کو زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا برائے تعاون کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بلوچ لڑتے ہیں، بلوچ آپ کے ساتھ نہیں لڑے، کیا کریں؟ آپ کے اوپر گلپاشی کریں، پھول پھینکیں آپ پہ، پھر تو یہ لڑائی اور جاری رہے گی۔ یہ سلسلہ آپ خراب کر رہے ہیں، پالیسیاں آپ کی خراب بنتی جا رہی ہیں، آپ ایک یونٹ کے طور پہ بلوچستان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ جاتے ہوئے ہمارے اداروں کے سربراہ صاحب کہتا ہے کہ پوری جو ہے حکومتیں چلا کے، پارٹیاں بنا کے جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس ادارے کو، اس جو ہے سسٹم میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا آ جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں شاید سیاست میں شاید مداخلت نہیں کریں گے، لیکن آج ایک بار پھر بوگس جو پارٹیاں بنائی گئی، اسی کے جو لوگ لائے گئے، انہی کے تھرو جو ہے آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے لیے ہمارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، سزائے موت پہ بھی ہمارے سیاسی ورکر چڑھے ہیں۔ تو آج پھر جو ہے ترمیم کو بلڈوز کر کے آپ جو ہے ریکارڈ اگر آپ اپنے سرمایہ سے بلوچستان کے لوگوں کو قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ اگر اسلام آباد اور پنجاب اپنے وسائل سے یہاں کے لوگوں کو طرز زندگی میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں، تو کم از کم بلوچستان کے اپنے جو وسائل ہیں ان کو تو چھوڑیں۔ پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوں، یہ دوسرے صوبوں کے برابر آ سکے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے یہ تہیہ کر رکھا ہوا کہ صوبے کو دوسرے صوبوں کے برابر نہیں لایا جائے گا، اسے غلام کے طور پہ دھکیلا جائے گا اور چلایا جائے گا۔ اس طرح چیئرمین صاحب، یہ صوبہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اس ملک کو، تو پھر آپ کو تمام صوبوں کو اختیارات دینے ہوں گے، ان کو برابری کی بنیاد پہ دیکھنا ہوگا آپ کو۔ اس طرح کا کرتے ہیں کہ جو آپریشن کی ہم پہ چلے گا، ملٹ کی سرکسی چلے گی، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھائیں گے، آپ جو ہے لاشوں کو پھینکیں گے، آپ جو خوف پیدا کریں گے، امن ہوگا؟ کسی بھی صورت میں یہاں پہ امن نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 70 سال کا تجربہ آپ اٹھا کے دیکھیے، بلوچستان میں آپ کی پالیسیوں کے خلاف، یہاں پہ ظلم جبر کے خلاف جو لوگ آپ سے لڑتے آ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کا آج بھی رویہ یہی ہے، آپ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ آپ پالیسی جاری رکھیں گے، تو آنے والے 70 سال تک بھی ہمارے لوگ آپ سے لڑیں گے، اپنے وسائل کے لیے، اپنے دولت کے لیے، اپنے جو مال مٹی ہے اس کے لیے لڑیں گے۔ آپ نے ہر چیز اٹھا کے پھینک دی ہے، ہمارے ادارے کمرشل ہو گئے، کاروبار شروع کیے انہوں نے۔ آپ کا اپنا کام کیا ہے؟ آپ کا کام بارڈر پہ ہے۔ آج اسمبلیاں بھی آپ کے تھرو، آج پارٹیاں بھی آپ بناتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، منتخب الیکشن برائے نام ہوتا ہے، لوگوں کو آپ جتواتے ہیں۔ کہاں سے لوگوں کے عوام کے جو ہے نمائندے یہاں پہنچتے ہیں؟ آپ اکثریت یہاں پہ دیکھیں، یہی لوگ 2002 میں ایم پی اے تھا، 2002 میں کاف کا جو ہے بالا تھا وہ لایا گیا تھا، جنرل مشرف نے کاف کو بنایا، یہی اکثریت لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کاف میں تھے۔ اس کے بعد جناب نون آیا، سب کو نون میں دھکیلا گیا، پھر جو دوبارہ الیکشن ہو گئے تو باپ کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی۔ آج اکثریت کے حوالے سے دوبارہ ان سے جو ہے مسلط کردہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ یہ لاوارث صوبہ نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب، یہاں پہ اگر آپ کا پالیسیز یہی رہیں گے، یقین کریں، تو لوگ مدافعت کریں گے، لوگ لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں دیں اور یہاں کے اپنے وسائل ہیں وہ بھی چھین کر لے جائیں، لوگ چپ رہیں، نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ اب وقت آ گیا ہے، اور آپ خاص کر آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جس آئین کو اس ملک کے جو اداروں نے بنایا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے آپ 50 سے لے کے 50 کی دہائی سے ڈکیٹ سے لے کے آپ ہماری گیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے چپے چپے گاؤں گاؤں میں آپ کے چولہے ہمارے گیس سے چلتے ہیں۔
آپ پہ معیشت کو چلانے والا ہمارا گیس تھا. آپ نے گیس ہمیں کب دی؟ آج تک نہیں دی. نہ اس کے جو رائلٹیز تھے، جو حقوق تھے، وہ بھی آپ نے ہمیں نہیں دیے، اسے بھی انکاری ہیں. اس طرح تو انگریز نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا. اس طرح کا کوئی اور غیر مذہب بھی آتا ہے جو یہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا. پھر آپ نے جو ہے سینٹک بھی دیکھے گئے. سینٹک کا آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج تک مجھے ایک پرائمری اسکول دے کے بلوچستان کو سینٹک نے ایک پرائمری اسکول دیا ہے جو سونا اور چاندی آپ کو دے رہا ہے. چائنا لے جا رہا ہے 50%، باقی 50% جو شیئر ہے وہ آپ کے ہیں. 2% کے نام سے ہمیں جو ہے ورگلایا جا رہا ہے. یہ 2% ہے کہاں؟ اس 2% سے کوئی پرائمری اسکول دکھا دو، ایک ڈسپنسری دکھا دو، ہمارے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو. سارے وسائل اب جو آپ اپنے وسائل سارے ختم کر چکے ہیں. آپ کی زمین ختم ہو چکی ہے. آپ کی جو اسٹریٹجک افادیت ہے وہ صوبے سے ہے، ہماری وجہ سے. ابھی آپ جو ہمارا بچا ہوا ہے ریکارڈنگ، 70 سال سے آپ ادھار کر کے عیاشی کی، ورلڈ بینک سے، IMF سے، امریکہ سے، یورپین کنٹریز سے. آج دوبارہ صرف آپ جو ہے یہی نظر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ریکارڈنگ پہ. ریکارڈنگ یہاں کے لوگوں کا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ریکارڈنگ. ان کو بہتر مستقبل تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اسی پروجیکٹ کے حوالے سے ان کو ملے گا. اور یہ ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے. یہ ہر کس آپ اپنے عیاشی کے لیے استعمال نہیں کریں، آپ اپنے جو ہے نسل کے لیے استعمال نہیں کریں. پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں. پورے بلوچستان میں اپنے فورسز لا کے کھڑا کیے ہیں. مقامی لوگ، ہم لوگ ادھر بھی جاتے ہیں، ہاں بھائی کدھر سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، شناختی کارڈ نکالو. بابا تم خود کدھر سے آ رہے ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر اس طرح ہوتا میں سمجھتا ہوں اس صوبے میں حالات کبھی بھی سدھریں گے نہیں. اسلام آباد کی پالیسیوں کی وجہ سے. اگر اسلام آباد کا رویہ یہی رہا تو یہ مذاکرات اسی طرح رہا تو لوگ جو ہے مقابلہ کریں گے اپنی قوت اور بساط کے مطابق، چاہے وہ میدان سیاسی ہو، چاہے جیسے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے پہاڑوں کی شکل میں ہو. جو لوگ مایوس ہیں جو پہاڑوں پہ، ہم بڑے کہتے تھے کہ بھائی ان سے آ کے مذاکرات کرو، آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھو، سیاسی طریقہ اپناؤ. لیکن آج ہم خود سمجھتے ہیں پارلیمنٹ بے بس ہے. پارلیمنٹ کسی کام کا نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کوئی کام ہے ہی نہیں، افادیت ہی نہیں ہے. جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی حیا و حیات کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی رویہ رہا تو لڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. پھر آپ سارا جو خرچہ اسی بلوچستان کا بجٹ کا نکال کے پھر انہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو خرچہ کرتے ہیں. وہ خرچہ بھی ہمارے بچوں کا تعلیم کا ہے جو اسکولوں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے ہاسپٹلوں میں ہمارے لوگوں کی صحت کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھا. آج دوبارہ جو ہے آپ اپنے جو ہے مسرت کرتے آپ نے ایک نظام لایا. میں حیران ہوں اپنے نمائندوں پہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. حکومت ہماری نہیں ہے، ہم کل بھی انہی بینچوں پہ تھے، آج بھی انہی بینچوں پہ. حکومت ان کی ہے، سہولیات ان کے لیے ہیں. اگر ریکارڈنگ بچتا، اس کا حصہ زیادہ ملتا بلوچستان میں تو بجٹ ان کے پاس ہے. وہ اپنے لیے خرچ کرتے، اپنے علاقوں پہ خرچ کرتے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہماری پارٹی نے مذمت کی ہے، باقی اپوزیشن نے بھی اس کی مذمت کی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سازش کے تحت پہلے اس کو سندھ کی اسمبلی میں پیش کیا گیا. سندھ کی اسمبلی کا ریکارڈنگ سے کیا تعلق؟ یہ پروموشن میٹر ہے، وہ صوبے حوالے کیا جائے، صوبے کے حوالے کیا جائے. پھر اس کے بعد بلوچستان میں اپنے من پسند لوگوں کے لیے راتوں رات فون کی تھی. وہ لوگ جو آج تک یہاں پہ جو آتے نہیں، اٹینڈ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے سوالوں کے، سب کو حاضر کیا گیا. یس سر، یہ کوئی طریقہ ہے اپنے لوگوں پہ استحصال کرنا، اپنے لوگوں کے اوپر جبر کرنا، اپنا سب کچھ سرمایہ جو آپ کا مستقبل ہے، آپ کا آنے والے جو ہے نسل کا مستقبل ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے، اس کی صحت پر خرچ کرنے کے لیے آپ کہاں سے خرچ کریں گے؟ آپ کو دیں گے؟ آج بھی آپ کا خزانہ خالی ہے. اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو آنے والے کئی 70 سال تک آپ کا خزانہ خالی رہے گا. آپ کی دولت، آپ کا وسائل دوسروں پہ خرچ ہوگا. تو اس ترمیم کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں. ہماری پارٹی نے بھی مخالفت کی ہے، مرکز میں بھی کی ہے، صوبے میں بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کے اقدامات کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لوگ مزاحمت کریں گے. مزاحمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اپنی ننگ کے لیے، اپنی ناموس کے لیے، اپنے وسائل کے لیے اس طرح لوٹ مار کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے. اس طرح کی آپ کی پالیسیوں سے بلوچستان میں نفرت پھیلے گا. اس طرح کا نفرت یہاں کے موجود قوموں میں موجود ہے. اس میں مزید اس کو تقویت ملے گی.
आपकी पॉलिसी की वजह से लोग आपके लोगों से मोहब्बत करेंगे, नफरत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसी पॉलिसीज़ को बंद होना चाहिए, इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान की असेंबली और बलूचिस्तान के लोगों के हवाले करना चाहिए, ताकि वो अपना बेहतर मुस्तकबिल का लाएमल खुद इख्तियार कर सकें, न कि ये इख्तियार किसी और को हासिल हो। पाकिस्तान में आपकी शमूलियत, हमारी शमूलियत इसमें जब हुई तो उस वक्त खान कलात ने माली मदद की थी, और जो जोग्राफाई अहमियत पाकिस्तान की हुई वो हमारे बलूचिस्तान की वजह से हुई। उसके बाद जितना भी आपका अफगानिस्तान का जो जंग चला, स्ट्रेटेजिक अहमियत आपकी इसी बलूचिस्तान की वजह से हुई। आज पूरे पाकिस्तान में मोटरवे हैं, आपके बलूचिस्तान में सिंगल रोड तक नहीं है। आपके पूरे पाकिस्तान में सेहत की सहूलतें, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, पेनाडोल और पैरासिटामोल की गोली तक लोगों को नहीं मिलती। मैं समझता हूँ हकीकत को देखना चाहिए, हकायक को देखना चाहिए। अगर हम 2 नंबर के सियासतदान बनते हैं, 2 नंबर के नुमाइंदे बनते हैं, हमें कोई हक नहीं पहुँचता हम अपने लोगों में जाएँ, अपने लोगों को फेस करें। हम अगर उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, हमें यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। शुक्रिया अकबर नगर साहब। 1-1.5 फुट पे जनरल मुशर्रफ की तरह हम लोग लेट जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने लोगों के ज़िंदगी को देखना चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी सर्दी आ रहा है, आपके पास गैस नहीं, गैस किसका है? आपका है। गर्मी आता है, ज़रूरत क्या होती है, बिजली नहीं होता, ना आपको जीने दिया जा रहा है, ना आपको मार तो वैसे रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये फेडरेशन के लिए एक अलमिया होगा, एक वार्निंग है अगर वो समझते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता पिछले 70 साल के रिकॉर्ड को आप देखें, उन्होंने कभी भी सबक हासिल नहीं की। वो बांग्लादेश का जो अलहदगी हुआ वो उससे भी सबक हासिल नहीं कर सके। जो कुछ हुआ सही हुआ, और आइंदा जो कुछ होगा वो कहते हैं वो भी सही है। यहाँ पे गायें लगी हुई है सिर्फ अपने जो है आपको बनाने के लिए, वसाइल जमा करना, पैसा बनाना, फिर इसको बाहर शिफ्ट करना। शुक्रिया अकबर नगर साहब।